محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار، ساری امت کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا، یہ جو وبا کرونا وائرس کی شکل میں پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، مولا اس وبا سے ہم سبھی کو نجات عطا فرما۔ محترم سامعین، آج میری گفتگو کا موضوع ہے شوہر کے حقوق۔ اللہ تعالی نے مرد کو عورت پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد عورت سے پیدائشی طور پر قوی ہے، طاقتور ہے، زیادہ ذہنی قوت کا مالک ہے، عورت کی نسبت زیادہ انتظامی صلاحیتیں رکھتا ہے، اپنے آپ کو محنت و مشقت میں ڈال کر مال کما کر عورت پر خرچ کرتا ہے۔ ان خوبیوں کی بنا پر مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ یہی بات اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمائی ہے، مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228، سورہ نساء آیت نمبر 34، اللہ ارشاد فرماتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں اپنی حفاظت اور نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بڑا بلند اور بڑی بڑائی والا ہے۔ اس آیت میں مرد کی فضیلت کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنی کمائی سے عورت کے ہر لحاظ سے کفالت کرتا ہے اور اس پر بے دریغ اپنی دولت خرچ کرتا ہے، اسے بیرونی طاقتوں کے ظلم و ستم سے بچاتا ہے، اس لیے اسے برتری حاصل ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ عورتیں دراصل انسانی جنس ہی سے پیدا کی گئی ہیں اور مردوں کی دلجوئی کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ مردوں کو ان سے محبت اور سکون حاصل ہو۔ میرے عزیز، شوہر کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں سلسلے وار میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری ان باتوں کو سماعت کریں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو خاوند کی فرمانبردار ہو،
زندگی کے معاملات میں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کا ہر جائز کہنا مانے۔ عورت نے گھریلو طور پر بے شمار امور انجام دینے ہوتے ہیں جن کا تعلق خاوند کی معاشی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اگر عورت اپنے خاوند کی فرما برداری نہیں کرے گی بلکہ اپنی ناجائز باتیں خاوند سے منوائے گی تو گھر کا نظام درہم برہم ہوتا رہے گا۔ اس لیے شریعت نے بنیادی طور پر عورت کے فرائض میں جو بات شامل کی ہے وہ خاوند کی فرما برداری ہے، شوہر کی فرما برداری ہے۔ اس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کریمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، مومن نے اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی بھلائی حاصل نہیں کی۔ اگر اسے حکم دے تو اطاعت کرتی ہے، اس کی طرف دیکھے تو خوش کرتی ہے، اگر اس پر قسم ڈالے تو پورا کر دیتی ہے، اور اگر وہ غائب ہو تو جان و مال میں اس کی خیر خواہی کرتی ہے۔ اسلامی شریعت کے ضوابط کے مطابق شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کا اولین فریضہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں جلوہ افروز تھے تو ایک اونٹ نے حاضر بارگاہ ہو کر آپ کو سجدہ کیا۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے چار پائے اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا زیادہ حق ہے کہ آپ کے لیے سجدہ کریں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ اگر وہ اسے حکم دے کہ زرد پہاڑ سے کالے پہاڑ کی طرف اور کالے پہاڑ سے سفید پہاڑ کی طرف لے جائے تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ اس حدیث میں بیوی کو اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ بیوی کو ہر حال میں خاوند کی، شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ اگر مرد اس بات کا حکم دے کہ سرخ پہاڑ سے سیاہ پہاڑ تک اور سیاہ پہاڑ سے سرخ پہاڑ تک پتھر اٹھا کر لے جائے تو اس پر اس کی تعمیل واجب ہوگی۔ مشقت طلب کاموں میں بھی عورت کے لیے لازم ہے کہ اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرے۔ کتنوں ہی مشکل امر، کتنوں ہی مشکل کام کا حکم شوہر اگر دے دے تو بیوی کے اوپر یہ لازم ہے کہ شوہر کے حکم کی تعمیل کرے، اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کا حکم مانے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ شوہر کا حکم ماننا ان نیک اعمال میں سے ہے جن کی بنا پر عورت کو جنت مل سکتی ہے۔ یعنی اگر عورت اپنے شوہر کی بات کو مان رہی ہے، اس کے حکم پر عمل کر رہی ہے تو اس نیک کام کی وجہ سے عورت جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عورت کی نماز کی قبولیت کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اس کی نماز اس وقت قبول ہوگی جب کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ، عورت کی نماز اس وقت قابل قبول ہوگی جب کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اے ملت اسلامیہ کی شہزادیوں، اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے تو تمہاری نیکیاں رائے گاہ ہیں، تمہاری نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر اپنی نیکیوں کا اجر چاہتی ہو تو اپنے شوہروں کو راضی کر لو، اسی میں دنیا میں بھی بھلائی ہے تمہارے لیے اور
مرد کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا عورت کا فرض ہے، یعنی بیوی شوہر کی خواہش کے مطابق اس کا حق زوجیت ادا کرے اور دلی طور پر اپنے خاوند سے محبت رکھے، کیونکہ بیوی کی محبت ہی باقی تمام حقوق کی ادائیگی کا سبب بنتی ہے۔ اگر عورت کے دل میں اپنے مرد کے لیے محبت نہ ہو تو پھر مرد کی زندگی تلخ ہو جائے گی، جس سے زندگی کی رعنائی اور سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میاں بیوی میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت، بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت اگر ہے تو بہتر ہے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں کسی ایک کے لیے محبت نہیں ہے تو زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو اس کا حکم ماننا چاہیے، اگرچہ وہ کھانا پکانے میں مشغول ہو۔ میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بڑا پرکشش ہے۔ آپس میں ان کی جو طبعی خواہش ہوتی ہے وہ کسی اور سے پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جب ان میں سے کسی کو طبعی خواہش ہو تو دوسرا اس کی ضرورت کو بڑی وسعت قلبی کے ساتھ پورا کر دے۔ اگر میاں بیوی آپس میں بشری تقاضوں کو پورا نہ کریں گے تو ایک دوسرے پر بڑی زیادتی ہوگی، مگر اس میں مرد کو عورت پر کچھ فضیلت دی گئی ہے کہ مرد جب عورت کو اپنے مقصد کے لیے طلب کرے تو اسے خدمت کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے۔ یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شوہر کی بیوی اس کے بلانے پر انکار کر دیتی ہے اس عورت سے اللہ تعالیٰ اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کے بلانے پر انکار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اس سے راضی نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور مرد بیوی سے ناراض ہو تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اتنا بلند مقام دیا ہے کہ عورت کو ہر طرح سے پابند کیا ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے۔ اگر وہ شوہر کے بلانے پر نہ جائے اور اس کا مرد اس سے ناراض رہے تو رات بھر فرشتے اس عورت پر شوہر کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے لعنت کرتے ہیں۔ یہ عورت کی کتنی بد نصیبی ہے کہ فرشتے اس پر لعنت کا اظہار کریں۔ بیوی کے لیے لازم ہے کہ گھریلو ماحول میں، بات چیت میں، رہن سہن میں، خامند کے ساتھ ازدواجی تعلقات میں خامند کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے اور گھر میں اس کے آرام کا خیال رکھے۔ کمائی کے سلسلے میں مرد کا تھک جانا جسم کا فطری تقاضا ہے، اس لیے دن کے کاروبار سے خاوند جب گھر واپس آئے تو عورت کو چاہیے کہ اپنی ہر طرح کی مصروفیات ترک کر کے اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کی دلجوئی کرے۔ گھر میں جس چیز کی اسے ضرورت ہو وہ فوراً مہیا کرے۔ اگر کھانے کی اسے ضرورت ہو تو اس کے آنے کے وقت تک کھانا تیار کر کے رکھے، یعنی ہر طرح سے اس کے سکون کا انتظام کرے۔ ایسی بیوی انتہائی نیک ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں بے حد مقبول ہوگی۔ اس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو راضی رکھے تاکہ اس کا دین اور دنیا سنور جائے۔ جس عورت نے تمام عمر اپنے خاوند کو خوش رکھا،
جب وہ اس دنیا سے جائے گی تو اس کا بدلہ جنت ہوگا۔ لہٰذا مرد کا راضی ہونا عورت کے لیے بڑی چیز ہے، کیونکہ عورت مرد کے لیے بنائی گئی ہے۔ عورت جہاں دوسرے نیک کام کرتی ہے ان کے ساتھ اسے مرد کی خوشنودی کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ مرد کی فرما برداری کا تقاضا یہی ہے کہ شریعت کے حدود میں رہ کر اس کا کہا مانا جائے۔ اگر عورت کی سوچ شریعت کے اس بنیادی اصول کے خلاف ہوگی، یعنی وہ ہر وقت یہی توقع کرے کہ خامند ہی اس کے لیے سب کچھ کرے اور حقوق کی آڑ میں خامند کو زیر رکھے، تو اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوگا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ زندگی میں وہ اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہوں گی، اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عورت کو خاوند کے ساتھ، مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ ادب و احترام سے رہنے کی سوچ عطا فرمائے۔ مرد کا اپنی بیوی پر ایک حق یہ ہے کہ وہ اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرے۔ شادی کے بعد میاں بیوی نے ایک نیا گھرانہ آباد کرنا ہوتا ہے۔ خاوند کا کام ہے کہ وہ کما کر لائے اور بیوی کا فرض ہے کہ اس مال کو سلیقے سے خرچ کرنے کے بعد جو مال بچے اس کی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دی گئیں تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائی گئی۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، تکلیفوں میں صبر کرنے والا بدن، اور پس پشت اپنی جان، اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ اس حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عورت کو اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرے۔ گھر کا تمام مال چونکہ مرد کی کمائی سے بنتا ہے، اس لیے اس میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہ دے، اور اگر خاوند سے پوشیدہ طور پر عورت گھر کی چیزیں اپنے رشتہ داروں کو دے گی تو وہ خیانت کی مرتکب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے عورت کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ شوہر کا کام کمانا اور گھر میں لانا ہے، وہ ہر وقت گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، لا محالہ عورت کی تحویل میں مال چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہ عورت کی دینداری اور سمجھداری ہے کہ اخراجات میں شوہر کی ہمدردی کرے، امانت داری کے ساتھ اپنے اوپر اور شوہر کی اولاد پر اور اس کے ماں باپ پر خرچ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جب حکم دے تو تعمیل کرے، اور جان و مال میں اس کے خلاف نہ کرے جو اسے ناپسند ہو۔ بیوی پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ خاوند کے مال کو ضائع نہ کرے بلکہ اس کی حفاظت کرے۔ فرمان نبوی ہے عورت کے لیے حلال نہیں کہ خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ کھائے۔ ہاں ایسا کھانا کھا سکتی ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر بیوی خاوند کی رضامندی سے کھائے گی تو اسے خاوند کے برابر ثواب ملے گا، ورنہ خاوند کی اجازت کے بغیر کچھ کھائے گی تو خاوند کو اجر ملے گا، بیوی پر گناہ ہوگا۔ اس لیے والدین کا فرض ہے کہ وہ لڑکی کی بہترین تربیت کریں، اسے ایسی تعلیم دیں جس سے وہ عمدہ رہن سہن اور خاوند سے بہتر برتاؤ کے آداب سیکھ جائے۔ گھر کی نگہبانی میں یہ امر بھی شامل ہے کہ بیوی امور خانہ داری میں دلچسپی لے، اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے قریش کی عفیفہ عورتیں بہتر ہیں کہ وہ بچوں پر ان کی کم سنی میں بہت مہربان اور خاوند کے مال کی خوب نگراں ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت میں 2 خوبیوں کا ہونا لازم ہے، یعنی عورت اپنی اولاد پر شفقت کرنے والی ہو، اس کی پرورش اور تربیت میں پوری محنت سے فرائض انجام دینے والی ہو، اولاد کو پالنے سے اکتانے والی نہ ہو، اور مصائب پر ناشکری کرنے والی نہ ہو، اور خاوند کا مال بڑے طریقے سلیقے سے خرچ کرنے والی ہو۔ میرے عزیز،
ان روایات سے پتہ چلا کہ عورت پر شوہر کے کتنے بڑے حقوق ہیں، عورت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا میں اپنی ماں بہنوں سے، اسلام کی شہزادیوں سے گزارش کروں گا، خدا را اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔